بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 سپٹمبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 25 سپٹمبر 1396 کو ایک جنگ ہوئی۔ جنگ کا نام تھا جنگ نوکوپولس۔ اچھا، یہ اس جگہ کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جو صلیبی جنگیں ہیں یہ اسی کا ہی ایک حصہ تھا، یا کہہ لیں کہ صلیبی جنگ کی آخری یہ جنگ تھی۔ جنگ نکوپولس جو تھی وہ 25 سپٹمبر 1396 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ، ہنگری، فرانس اور رومی سلطنت، جسے اس وقت مقدس رومی سلطنت کہا جاتا تھا، اس کا متحدہ لشکر تھا۔ یعنی ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ تھی اور دوسری طرف یہ سارے بڑے ملک اور مل کر جو ہے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ جنگ دریائے ٹینروپ کے کنارے نکوپولس جو موجودہ بلغاریہ ہے اس کے قلعے کے قریب جو تھی وہ لڑی گئی تھی، اور اس جنگ کو صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرون وسطیٰ کی آخری بڑی صلیبی جنگ تھی۔ اس جنگ کا سبب جو تھا وہ عثمانیوں کے ہاتھوں جو مسلسل شکست کھائی عیسائی دنیا نے، تو یہ مل کر سارے کے سارے جو ہے پھر اس جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے۔ 1394 میں جو نہم تھا پوپ، اس نے ترکوں کے خلاف جو تھے وہ اس نئی صلیبی جنگ کا اعلان کیا تھا، اور اس جنگ میں عثمانیوں کی قیادت جو ہے وہ سلطان باجزید اول جو تھے وہ کر رہے تھے، جو 24 سپٹمبر کو مقابلے کے لیے اس جگہ پہ پہنچے، نکوپولس پہنچے۔ صلیبیوں کی جو لشکر تھا وہ بالکل ایک جیسے کچھ سمندر نہیں ہوتا، سمندر تھا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لوگوں کا، جس میں مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ بہت ہی کم امکان بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس سمندر کے سامنے تھوڑے سے مسلمان جو ہیں وہ ٹک نہیں سکیں گے۔ بہت ہی خطرناک لڑائی ہوئی، بہت بہادری سے مسلمان جو تھے لڑے، لیکن ابھی بھی جو پانسا تھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے فتح کس کی ہوگی، شکست کس کی ہوگی۔ اچھا، اس وقت جو سلطان تھے باجزید اول، یہ بہت ہی شرابی شخص تھا اور اس کو شراب کی بہت بری لت پڑی ہوئی تھی، تو اس نے میدان جنگ میں شراب سے توبہ کی اور اللہ سے فتح کی دعا کی، اور اس کے ساتھ ہی پاسا جو تھا وہ پلٹ گیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت ہی عظیم الشان فتح حاصل کی، اور اتنی بڑی فوج کے سامنے بہت ہی چھوٹی سی مقدار کے جو مسلمان تھے انہوں نے فتح حاصل کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کا اپنا کردار جو ہے وہ پورا ملک کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس جنگ کی جو بہت سارے اور باتیں جو ڈسکس کی جاتی ہیں، اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے جس میں باجزید اول نے شراب سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی، اور بالآخر فتح عثمانیوں کا مقدر بنی۔ تو آج تھا جی 25 سپٹمبر 1396 جب یہ آخری صلیبی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے، نام ہے اس کا عصمت اونونو، بہت ہی مشہور شخصیت، جمہوریہ ترکی کے یہ بانی تھے، اور کمال اتا ترک کے بعد ملک کے دوسرے صدر جو ہے وہ بنے۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 24 سپٹمبر 1884 ازویر میں پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ مصطفیٰ عصمت تھا۔ عصمت اونونو کے نام سے مشہور ہوئے، فوجی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور فوج میں شامل ہو گئے بعد میں، اور پہلی جنگ عظیم جو ہوئی اس میں فلسطین اور شام کے محاذوں پر یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں وزیر خارجہ بھی رہے ملک کے، اور بے شمار کانفرنس میں شرکت کی۔ 12.5 سال انہوں نے صدارت کی، اور اس صدارت میں جو اہم واقعات ہیں وہ ایک تو دوسری جنگ عظیم ہی ہے، لیکن ایک اور اہم واقعہ جس سے اس کے عربوں سے تعلقات ترکی کے جو تھے وہ خراب ہوئے، وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ عصمت اونونو کے دور کی خارجہ پالیسی کا ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ 28 مارچ 1949 کو اسرائیل کو یہودی مملکت کو ترکی کی طرف سے تسلیم کرنا تھا۔ اس کے وجوہات کوئی بھی ہوں، روس کا بہت بڑا اثر تھا، یہ خود بھی ایک سیکولر حکومت تھی، لیکن اس سے ترکی کے تعلقات جو تھے وہ اس سے خراب ہوئے عرب ممالک سے۔
زرعی اصلاحات عصمت انونو کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس میں 1945 میں عمل درآمد شروع ہوا، اور اس اصلاحات کے نتیجے میں بڑی بڑی ذمہ داریاں جو تھیں ان کو معاوضہ دے کر، ایسا نہیں کہ چھین لیا گیا، بلکہ ان کو معاوضہ دے کر ان کی زمینیں حاصل کر لی گئیں، اور پھر یہ جو زمینیں تھیں ان کو چھوٹے چھوٹے قطعات میں تقسیم کر کے دوسرے جو بے زمین کاشتکار تھے ان میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا اور احسن اقدام تھا، اور طریقہ کار بھی صحیح استعمال کیا گیا۔ ایک جیسے کمیونسٹوں میں ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہتھیا لیا جائے اور بعد میں اس کو تقسیم کر دیا جائے، یا ساری زمین جو ہے وہ حکومت کی زمین بنا دی جائے اور لوگوں کو مزدوروں کی طرح اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن اس میں لوگوں کو اس کا مالک بنا دیا گیا، اور جن سے چھینی گئی ان سے بھی زبردستی نہیں چھین لی گئی، ان کو اس کا معاوضہ دیا گیا۔ جمہوریت بحال کی اس سلسلے میں، اور جو آج جو ہے یوم وفات ہے عصمت انونو کا، پیدائش 24 سپٹمبر 1884 کی ہے، اور وفات اس کی 25 سپٹمبر کی ہے، 1973 میں انتقال کیا۔ سیکنڈ پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، بعض اوقات فرسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو پہلے تھے وہ تو اتا ترک تھے، لیکن اتا ترک کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے، اور انہیں بعض اوقات پہلا یا دوسرا پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے عصمت انونو کو۔ جو اتا ترک کی پالیسیز تھیں عصمت انونو نے انہی کو جاری رکھا تھا، اور اتا ترک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فادر آف دا نیشن، جس نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہیں جی غلام مصطفیٰ خان، بہت ہی معروف آدمی پاکستان کا، انٹلیکچوئل، اسکالر، صوفی اور درویش شخص تھا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ جب میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں ہوتا تھا تو ان صاحب سے ملاقات میری رہی۔ لوگ بہت ہی بزرگوں پیروں کی طرح اس کو پوجتے تھے، اور بہت بڑا اسکالر تھا۔ یہ 23 سپتمبر 1912 کو پیدا ہوئے تھے، اور آج کے دن جو ہے ان کی وفات کا دن ہے، 25 سپتمبر 2005 کو انہوں نے وفات پائی۔ غلام مصطفیٰ خان جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے، ڈی لٹ تھے، اور انہوں نے جو ہے زبان میں خاص طور پر اردو لٹریچر کے حوالے سے بہت کام کیا۔ سندھی خود ان کی اپنی زبان تھی۔ جب وہاں سے انڈیا سے یہ ہجرت کر کے آئے تو ان کو جو ہے یہاں کراچی میں اردو لٹریچر کے استاد کے طور پر جو ہے انہوں نے خدمات انجام دیں، اور اس کے بعد سندھ یونیورسٹی میں انہوں نے خدمات انجام دیں۔ بے شمار ایوارڈ جو تھے وہ ان کو دیے گئے، پریزیڈنٹ کی طرف سے ستارہ امتیاز، نکوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ، اور نشان سپاس جو تھا وہ ان کو دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہنے کا ہے۔ میں نے اتنا احترام سندھ میں شاید ہی کسی دوسری شخصیت کا دیکھا ہو۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، اور ان کے شاگردوں کے اگر آپ نام سنیں تو آپ کو اور بھی حیرت ہوگی۔ ان کے شاگردوں میں ابن انشا شامل تھے، جمیل جالبی وہ شامل تھے، ابو اللیث صدیقی شامل تھے، اسلم فرخی شامل تھے، فرمان فتح پوری شامل تھے، معین الدین عقیل شامل تھے، ابو الخیر کشفی شامل تھے۔ مطلب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جو اردو ادب میں کراچی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، لیکن پورے جہاں جہاں بھی اردو لکھی پڑھی بولی جاتی ہے وہاں یہ لوگ جو ہیں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو تھے یہ جناب ڈاکٹر مصطفیٰ خان جو ہیں وہ ان کے شاگردوں میں جو ہیں وہ شامل تھے۔ ان کی زندگی پر ایک شخص نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے، پروفیسر مسرور احمد زئی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان پر لکھا، اور اسلم فرخی جو تھے وہ ان کے نگران تھے۔ 100 سے زیادہ کتابیں جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب نے لکھی ہیں، جن میں عربی، فارسی، اردو اور انگلش، یہ 4 زبانیں ایسی تھیں جن میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی۔ مہارت یہ نہیں کہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا، مہارت حاصل ہوئی، خاص طور پر پرشین میں بہت بڑا نام جناب مصطفیٰ خان صاحب کا۔ آج ان کی وفات کا دن ہے، 25 سپٹمبر 2005 کو جناب غلام مصطفیٰ خان نے جو ہے وہ انتقال کیا حیدرآباد میں آج۔